آپ کو لگا دیا جاتا ہے کہ جی بھائی دوسرا گمراہ ہے، آپ کو باقاعدہ روکا جاتا ہے، آپ نے فلاں کو نہیں پڑھنا، آپ نے فلاں کو نہیں سننا، آپ نے مولانا مودودی کو نہیں پڑھنا، آپ نے ڈاکٹر اسرار کو نہیں سننا، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائی کو نہیں سننا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی گمراہ ہے، فلاں ہے، یعنی آپ کے اپنے اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو ٹیگنگ شروع کر دیتے ہیں۔ مختلف جو نوجوان ہیں ان کی ویڈیوز آتی ہیں ان پہ وہ کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑا سخت تنقید اور بڑی نا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی ایک ہے نا کہ آپ ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے اندر 1 2 3 4 5 6 پرابلمز ہیں، یعنی مفصل جرا جسے ہم کہتے ہیں نا، بجائے کہ آپ اجمالاً جرا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اٹھ کے آ گیا، اس کو اللہ معاف کرے استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس طرح کے یعنی انداز سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح سے ساحل ادیم اور اس طرح سے اور جو لوگ کھمبیوں کی طرح اگ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور وائرل ہو رہے ہیں اور بہت بڑی فین فالوئنگ پیدا کر رہے ہیں، وہ سب اس نیریٹو پہ کھڑے ہیں کہ مولوی بس اس کو ختم کر دو، ٹھیک ہے، مولوی کو ایک برائی اور سوشل ایول کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ کامنٹ سیکشنز ہوتے ہیں عام طور پہ ویڈیوز کے اندر، تو اس میں مختلف طبقات کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کامنٹس ہوتے ہیں اور تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ایشوز کے اوپر سبحان اللہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی ان کے کامنٹس کے ساتھ، اور لیکن بس ایک بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے اصلاح نفس کے اوپر کوئی کتاب لکھنی ہے تو میں یہ سلف کے یہ اقوال صرف جمع کر دوں تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو جائے گی۔ اور ہمارے ہاں تو اب دیکھیں کہ مطلب کوئی اللہ کے جیسے ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بارے میں کیا بات کر جاتے ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے غالباً یعنی اس چیز کو بہت زیادہ انہوں نے پروپیگیٹ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جو چیزیں چھپاتے ہیں، ریلیجس طبقہ چیزیں آپ سے چھپاتا ہے، اور پھر ان کی جو فالوئنگ ہے انجینئر صاحب کی، وہ پھر باقاعدہ پھر کیا کرتی ہے، پھر وہ آپ سے وہ کوشچن کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ چھپا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ٹروتھ لائز دیئر، the devil lies in the details، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ۔ اب ہمارا جو حالیہ ایپیسوڈ ہے فلسطین کا، اس کے نیچے ایک صاحب نے کمنٹ کیا جنہوں نے ڈی پی لگائی ہوئی ہے اپنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بڑے اخلاق پیدا کیے، میرے نبوی اخلاق ہیں۔ اب وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ڈی پی لگائی ہوئی ہے، اور وہ فلسطین اور اسرائیل کی کنفلکٹ پہ ہمارا وہ جو شو تھا، ٹاک شو تھا، اس پہ وہ نیچے جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے، 1 گھنٹے کی بک بک۔ طلبہ ہیں وہ ان کی انہی علماء سے پڑھ رہے ہیں، وہ ذرا سا وہ خود کچھ انیشیٹو لینے کی کوشش کریں مدارس کے اندر، ان کو اتنا بیکلیش آتا ہے، اتنا بیکلیش آتا ہے کہ وہ بیچارے لٹرلی رونے والے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہماری ویڈیوز ماشاءاللہ پوسٹ ہوتی ہیں آن لائن، اور کامنٹ سیکشن ظاہر ہے میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، اور ظاہر مقصد یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ذرا فیڈ بیک لوگوں کی طرف سے ملے، اور فیڈ بیک کی اہمیت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہر ایک ادارتی سطح پر آپ بات کر لیں یا پھر انڈیویجول سطح پہ بات کر لیں، جو بھی ایک سنجیدہ شخص ہے وہ واقعی اس کے لیے بڑی بینیفیشل چیز ہوتی ہے، اور اٹس اے بگیسٹ موٹیویٹنگ فیکٹر فار چینج ان فیکٹ اکارڈنگ ٹو دا اسٹڈیز۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو فیڈ بیک جو دینا ہے یا پھر اس طریقے سے جو کامنٹس کرنا ہے، اس کے آداب کا لوگوں کو نہیں پتہ، نہ یہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، تاکہ اگر واقعی کسی اسپیکر ہے یا پھر کوئی بندہ ہے جو ایک کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا ایون لیکچر دے رہا ہے کسی بھی صورت میں ڈیلیور کر رہا ہے کچھ، تو ہم کوئی پازیٹیو اس کو یعنی گائیڈنس دے سکیں۔ ظاہر ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، غلطیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے جو کامنٹ سیکشنز ہوتے ہیں عام طور پہ ویڈیوز کے اندر، تو اس میں مختلف طبقات کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کامنٹس ہوتے ہیں اور تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ایشوز کے اوپر سبحان اللہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی ان کے کامنٹس کے ساتھ، اور لیکن بس ایک بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی میں چاہتا کہ آج ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کریں تنقید کے حوالے سے۔ پہلے تو منظم بناتے ہوئے اس پورے سیشن کو میں چاہوں گا کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ تنقید ہوتی کیا ہے، اور تنقید کی کیا کوئی قسمیں ہیں، اور پھر مختلف لوگ جو مختلف طریقے سے تنقید کرتے ہیں وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو اس بارے میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم کی ایک عجیب نفسیات ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے تنقید یا کرٹیسزم ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے جس کو اس نے ایکسرسائز کرنا ہے۔ اگر اس نے اس بیسک ہیومن رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کیا تو گویا اس کا انسان ہونا مطلب کسی شعبے میں پڑ جائے گا۔ تو لوگ اس طرح سے کرٹیسزم کو ایک بنیادی حق کے طور پہ اس غلط فہمی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔
بغیر تنقید یا کرٹیسزم کے میننگ کو جانے. مطلب 100 میں سے 99% کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کرٹیسزم کہتے کسے ہیں. پھر جب ان کو مطلب ان کی کرٹیسزم کے جواب میں رپلائی کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو بندہ تنقید ہی نہیں برداشت کر رہا. اس میں تو تنقید سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. بھائی پہلے سمجھ تو لو کہ تنقید کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بہت عام ہے. اور پھر یہ ہے کہ تنقید کیا تمہارا بنیادی حق بھی ہے, یا تم تنقید کرنے کے کیپیبل بھی ہو, اہلیت بھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے. اس کے بعد ٹھیک ہے, پھر بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تنقید کسے کہتے ہیں. تنقید دیکھیں عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, ایک فریز ہے نقد الدراہم. نقد الدراہم کہتے تھے, یعنی نقد یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تنقید کا. نقد الدراہم کہتے تھے کہ کھوٹے سکوں کو کھرے سکوں سے علیحدہ کر دینا, یعنی سکوں کی چاند پھٹک کرنا. کھوٹے کھرے سکے ملے ہوئے تھے تو آپ نے کھرے علیحدہ کر دیے, کھوٹے علیحدہ کر دیے. یہاں سے بیسیکلی تنقید کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے. ٹھیک ہے, تو اب گویا کہ آپ نے چھان پھٹک کر کے کھوٹے اور کھرے کو علیحدہ کیا ہے. تو تنقید میں آپ خیر اور شر دونوں میں ایک تمیز پیدا کرتے ہیں. یعنی ایک بندے کو جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اتنی بات ٹھیک ہے, اتنی بات اس کی غلط ہے. یہ بیسیکلی تنقید تھی. ہم نے ایک دور میں یہ مدرسے کی جب تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد جو ہے نا شوق چڑھا کے ماسٹرز کریں انگلش میں, تو ایک اکیڈمی ہم نے جوائن کی, 2 دوست تھے ہم. تو وہاں انہوں نے ہمیں لٹریچر پڑھانا شروع کیا. بیکن کے ایسیز تھے جو انہوں نے پڑھانا شروع کیے. اب اس میں ٹیچر نے کیا کیا کہ ہمیں بیکن کا ایک ایسے دیا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ تنقید لکھ کے لانی ہے. تو ہم نے اس کو خوب رگڑا لگایا, جو ایک مدرسے کا ایک سٹائل ہوتا تھا تنقید کا, ایک ریلیجس جیسے. وہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ بخیو دیڑ کے رکھ دو. ٹھیک ہے, تو وہ پھر پروفیسر نے جو تھے وہ کافی سمجھدار تھے. وہ ہمارے بیک گراؤنڈ بھی ہم نے ان سے شیئر کیا تھا. کہنے لگے بچے تنقید کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہو. ہماری تنقید سے مراد تھی تنقیدی پسندیدگی. اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے تھے کریٹیکل اپریسیشن. تو لٹریچر میں جو ہے وہ کرٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے کریٹیکل اپریسیشن. اب ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی بنیادی طور پہ لوگوں نے جو کرٹیسزم ہے اس کے معنی کو سمجھنے میں غلطی کی. اور ہمارے ہاں آپ کرٹیسزم کا مطلب ہے تنقید. تنقید مین ہیومیلیشن, مطلب آپ ہیومیلیٹ کر رہے ہو لوگوں کو, ان کی ایبجوئی کر رہے ہو, فالٹ فائنڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو لوگوں نے تنقید کا معنی سمجھ لیا. تنقید میں دیکھیں اگر کسی کی برائی اگر آپ نے دکھانی بھی ہے تو پہلے آپ اس کی اچھائی دکھاتے ہو. یعنی آپ نے کھرے اور کھوٹے سکوں کو علیحدہ کیا نا, تو کچھ اس میں کھرے سکے ہیں نا کہ جو آپ یہ دکھاؤ گے. اچھا, یہ جب آپ تنقید کرتے ہو تو اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. اور جس پہ آپ کر بھی رہے ہوتے ہو اس کے دل میں بھی آپ کی قدر پیدا ہوتی ہے. جب آپ کسی کی برائی دکھا رہے ہوتے ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ خود بھی اس بات کو نہیں سنتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو فالورز ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے چڑھ جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, ہمارے مذہبی طبقے کو بھی سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی, سوسائٹی کے جو طبقات ہیں, کہ دیکھیں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. 100% کوئی بھی غلط نہیں ہے. ایون کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو, ٹھیک ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. ٹھیک ہے, تو اس پہ تنقید بھی کی, ساتھ میں اس کی سچائی کی جو ہے وہ گواہی بھی دی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی, بڑا سینسٹیو سوال ہے میرا, اور اگین یہ سوال میں صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کسی خاص طبقے سے کوئی یعنی اللہ معاف کرے ان سے کوئی پرسنل گرج ہے کوئی, یا پھر آئی ہیو بیف ود دم, نہیں. ہمارے ہاں جو ریلیجس طبقہ ہے وہ عام طور پہ یوتھ خاص طور پہ ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بہت زیادہ کرٹیسزم پایا جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ یوتھ کے اندر کرٹیسزم نہیں پایا جاتا, سب سے زیادہ شاید کریٹیکل وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن شاید ریلیجس طبقے سے ایک آپ کی ہائر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو ایک خاص طور پہ ایون اپنے آپ کو وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم کے ساتھ علم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے دین پڑھا ہے, اور جیسے آپ نے خود بھی مثال دی کہ ہم نے مدرسے میں پڑھا تھا اور ہم نے آ کے وہ اسے بالکل اس طریقے سے کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا. کیا ایسی وجہ, یعنی آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ طبقہ اسپیسیفکلی وہ اعتدال سے باہر ہو جاتا ہے, اسپیشلی جب انہوں نے سیرت بھی پڑھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کا جو پورا ایک نظام ہے اس کو بھی گو تھرو کیا ہے. اگین ایکسیپشنس, میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف کرے ساری ایسے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کرتا, اور میں ان اسکالرس کو بالکل بھی
نہیں کہوں گا جو ماشاءاللہ اس چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں اور بڑے اچھے ان کا ہے. تو لیکن ایک طبقہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ ینگسٹرز کا خاص طور پہ وہ نظر آتا ہے اس طرح کا. اگر حالانکہ انہوں نے یعنی یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے, اچھی اچھی یونیورسٹی سے, علمی اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کا ذوق شوق بھی ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے یعنی کڑواہٹ ہوتی ہے مزاج میں. تو یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ وائی از اٹ سو کہ ایک مدرسے سے ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ اس طرح کا کیوں مزاج لے کے آ رہا ہے ساتھ؟ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی کی کمی ہے. جب آپ صرف ایک نیریٹو پڑھاتے ہیں نا, اب دنیا میں تو کوئی بھی ڈسپلن لے لیں اس میں ایک نیریٹو تو ہے نہیں. اب مثال کے طور پہ آپ صرف فقہ لے لیں تو فقہ میں بھی 4 نیریٹیوز ہیں. اسی طرح عقیدے میں آپ دیکھ لیں تو اور بھی نیریٹیوز ہیں. اچھا, اگر پڑھایا بھی جاتا ہے مثال کے طور پہ حنفی مدارس میں فقہ شافعی کو اگر پڑھایا بھی جاتا ہے تو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بتایا جا سکے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ کیوں بہتر ہے, اس کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ غالب ہے یا اس کی دلیل اس سے کس طرح سے بہتر ہے. اور اگر اہل حدیث مدارس میں مثال کے طور پہ دوسرے عقیدے میں ماتریدی یا اشعری اسکول آف تھاٹ کو پڑھایا بھی جاتا ہے تو اس اینگل سے پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سلفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. بہت کم لوگوں نے کمپیریٹیو جو آپ کہہ لیں اصول فقہ ہیں یا کمپیریٹیو فقہ ہے یا عقیدے میں جو کمپیریزن ہے, بہت کم لوگوں نے ان بائسڈ ہو کے اس کے اوپر لکھا ہے. بہت کم ہے, مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ لوگ پھر جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اعتدال پیدا کرتے ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں جتنی بھی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہے, بریلوی مدارس بریلوی پیدا کر رہے ہیں, دیوبندی مدارس دیوبندی پیدا کر رہے ہیں, اہل حدیث مدارس اہل حدیث پیدا کر رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے ہم ایک چیز فرض کرتے ہیں, اگر اہل حدیث مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ 8 سال بریلوی مدرسے میں لگاتا تو کیا نکلتا؟ بریلوی. اور بریلوی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ 8 سال اہل حدیث مدرسے میں لگاتا تو کیا نکلتا؟ اہل حدیث نکالتا. تو اب یہ جو بن رہے ہیں یہ سسٹم کی وجہ سے بن رہے ہیں کہ بائی چانس یہ ایک مدرسے میں چلے گئے, چوائس نہیں ہے. جب آپ ریسرچ کے ذریعے سے آتے ہیں تو اسلام ہو, آپ کی فقہ ہو, آپ کا اسکول آف تھاٹ ہو, وہ سب بائی چوائس ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی کے نتیجے میں. اب جتنا بھی مختلف اسکولس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, آپ اتفاق سے اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو گئے, آپ اہل حدیث ہیں. آپ یقین مانیں آپ بریلوی گھرانے میں پیدا ہوتے تو آپ بریلوی ہوتے. ایون کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتفاق سے مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے. اگر آپ انڈیا میں کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے یا یورپ میں کسی کرسچین فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ مندر میں بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے یا آپ گرجا گھر کے چکر کاٹ رہے ہوتے. یہ سب بائی چانس ہے, یعنی ایک اتفاق ہے, آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے. بائی چوائس بہت کم لوگ جو ہے وہ ریئلٹی اور ٹروتھ تک پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم بائی چوائس ہیں, بائی چوائس جائیں. ایون کہ آپ کا جو ریلیجن ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں بھی بائی چوائس آئیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ شعوری طور پہ مسلمان ہے, جو بائی چوائس ہے وہ شعوری طور پہ مسلمان ہے, اور جو شعوری طور پہ مسلمان ہوگا نا اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا, اس میں آپ اعتدال دیکھیں گے. اسی طرح سے حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شعوری طور پہ ہوگا اپنی ریسرچ کے نتیجے میں بائی چوائس ہوگا, جیسے کوئی کنورٹ ہو کے ہوتا ہے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بائی چوائس ہے, مطلب کسی اور فیملی میں پیدا ہوا تھا لیکن کسی اور طرف نکل گیا اسٹڈی کے نتیجے میں, ٹھیک ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بائی چوائس ہے. لیکن ایسے لوگ کتنے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم جب ایک مدرسے میں جاتے ہیں تو ماحول ایسا ہے یا پھر ایک مزاج ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہم نہیں یہ سوچتے کہ درمیان میں کچھ گرے ایریاز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز کے بارے میں کوئی یہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حق اور باطل ہے. ایسے ہمارے دین کے ایک بہت بڑا جو پارٹ ہے دین کا, وہ یعنی راج مرجو کی بحث کے اندر بھی یعنی محصور ہے کہ یعنی کوئی چیز پریفریبل ہے, کوئی چیز ان پریفریبل ہے. ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کو کہیں کہ یہ حق اور باطل ہے. ایسے ہی. لیکن دوسری اہم بات چیز ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اور آپ صرف وہی پڑھتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی صحیح ہے, یہی ہے. آپ ایک کنویں کے مینڈک کی طرح, اور آپ کو لگا دیا جاتا ہے کہ جی بھائی دوسرا گمراہ ہے. آپ کو باقاعدہ روکا جاتا ہے, آپ نے فلاں کو نہیں پڑھنا, آپ نے فلاں کو نہیں سننا, آپ نے مولانا مودودی کو نہیں پڑھنا, آپ نے ڈاکٹر اسرار کو نہیں سننا, آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائی کو نہیں سننا, ڈاکٹر فرحت ہاشمی گمراہ ہے, فلاں ہے. یعنی آپ کے اپنے اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو ٹیگنگ شروع کر دیتے ہیں. دیوبندیوں میں کتنے مدارس ہیں جو اپنے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے جو علماء ہیں ان سے روکتے ہیں. بریلویوں میں کتنے مدارس ہیں جو اپنے بریلوی علماء, اپنے اندر ان کے اتنی زیادہ سیکٹیرینزم ہو جاتا ہے کہ وہ جو ود ان سیکٹ جو سیکٹس بنے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی روک رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ.
ڈاکٹر صاحب ایک چیز میرا ایک سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بھی تھوڑا سا اللہ نے توفیق دی دین پڑھنے کی. ہمارے دین کے اندر تو جرح کے جیسے مثال کے طور پہ مرتب اصول موجود ہیں، قواعد بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے وہ اسی لیے علماء نے ان کو ترتیب دی اور وضع کیا کہ یہ جو اعتدال ہے اس سے ہم باہر نہ نکل سکیں. تو آپ کا نہیں خیال کہ کیا وہ پڑھائی نہیں جاتے، یا پھر ان کی اپلیکیشن ایک اسپیسیفک ٹائم سے ہے یا ایک اسپیسیفک سبجیکٹ میں ہے جسے علم الجرح والتعدیل کہتے ہیں، ان کو ہم ان اصولوں کو اس پہ نہیں اپلائی کر سکتے، یا پھر اس پہ علماء نے یعنی آداب الاختلاف جسے ہم کہتے ہیں، کیا ان کو ہم نے اپنے دینی لٹریچر میں اس طرح شامل نہیں کیا، کریٹیکلی نہیں دیکھا؟ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حالانکہ ہمارے دین میں یہ چیزیں موجود ہیں اور علماء نے اس پہ غالباً، یعنی میں نے اسے بتایا کہ باقاعدہ اصول مرتب ہوئے ہیں، تو کیا اس کو کس کانٹیکس میں ہم لے کے آئیں گے؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ جو لیک ہے ہمارے ہاں یا گیپ ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاق پہ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ یا تزکیہ نفس پہ یا اصلاح احوال کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے. ایون مدارس میں بھی نہیں، مدارس میں بھی نہیں ہے. مطلب آپ زیادہ سے زیادہ ایک مادہ، ایک سبجیکٹ پڑھا دیں گے تربیت اور تزکیہ کے نام سے، لیکن تربیہ اور تزکیہ جو ہے وہ پڑھانے کا نام نہیں ہے، یہ کرنے کا نام ہے. اور کرے گا کون؟ جس کا خود کا ہوا ہوگا. مطلب آپ کتاب التہجد پڑھا دیں صحیح بخاری سے، تو آپ سے جو بچے صحیح بخاری میں کتاب التہجد پڑھ رہے ہیں، تو کیا صحیح بخاری آپ سے پڑھنے کے بعد وہ تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں آپ نے انشور کیا ہو کہ بیٹا یہ آپ نے پڑھا تو اب آپ اپنے اس روٹین کو فالو کرتے ہوئے تہجد پڑھنا شروع کریں؟ تہجد اس باقاعدہ تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. تربیت پڑھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ایسی ہے جیسے تیراکی کوئی سکھانے کی چیز نہیں ہے. آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل جو اس کو اتارنا پڑے گا. اور یہ وہ کام کرے گا کہ جس نے خود پہلے سے، مطلب جو استاد خود تہجد گزار ہوگا وہی اپنے مطلب اسٹوڈنٹس کے اندر، طلبہ میں یہ چیز کیفیت پیدا کر سکتا ہے. ایک استاد جو ہے وہ خود مطلب اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں کیا اخلاق اچھے پیدا کرے گا، بھلے وہ مشکات سے کتاب الاخلاق جو ہے وہ پڑھ کے ان کو سنا دے. تو اصل میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کو علیحدہ سے فوکس نہیں کیا گیا، یا اس کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا گیا. ہم نے تصوف کا رد کر دیا، بہت اچھا رد کر دیا، لیکن تصوف کے پیرالل کیا اخلاقی نظام تھا؟ اچھا، سیر اعلام النبلاء جب ہم پڑھتے ہیں، جرح و تعدیل کی کتاب ہے امام ذہبی علیہ الرحمہ کی، یقین مانیں سلف کے جو اقوال ہیں نا، جس میں وہ کسی دوسرے کے اوپر جرح کر رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی اس قول کی گہرائی میں جائیں تو آپ لرز اٹھتے ہیں اس قول کو پڑھتے ہوئے کہ یہ بندہ جو ہے کسی پہ جرح کرتے ہوئے اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے. مطلب جو آپ کو ایک احسان کی کیفیت سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے تھی، وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک بندہ کسی کے اوپر جرح کرتے ہوئے احسان کے کس درجے کے اوپر فائدہ ہے. بلکہ ایک وقت میں مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے اصلاح نفس کے اوپر کوئی کتاب لکھنی ہے تو میں یہ سلف کے یہ اقوال صرف جمع کر دوں تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو جائے گی. اور ہمارے ہاں تو اب دیکھیں کہ مطلب کوئی اللہ کا جیسے ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بارے میں کیا بات کر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر، بڑی زبردست آپ نے بات کی. ایک کاؤنٹر کوشچن یہ آتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ مطلب دو طرح سے اس سوال میں لے کے آؤں گا. ایک عوام کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں میں، یہ یوتھ کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں، اور ایک میں یعنی مدارس کے جو لوگ ہیں یا علماء کے طبقے سے جو تعلق رکھنے والے ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے میں علماء کے پرسپیکٹیو سے بات کر لیتا ہوں. علماء کا آگے سے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، اگر ہم اس طریقے سے تھوڑا سا الاؤ کریں گے ان کو کہ آپ جو ہے وہ کریں، مثال کے طور پہ یعنی کرٹیسزم کو اگر ہم الاؤ کریں اور ہم ان کو یعنی اوپن تھوڑا سا دیں، روم دیں، تو عوام الناس تو جاہل ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے. تو علم کی اہمیت اور ادب اور علماء کی جو اہمیت ہے وہ کم نہ ہو جائے کہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس طریقے سے اگر ان کے سامنے اوپن لٹریچر رکھتے ہیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ جائیں اور تنقید مثال کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنا ذہن فالو کر سکتے ہیں، تو وہ تو گائیڈڈ نہیں ہے، یعنی ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو وہ آرام سے کسی اور بندے کے ہاتھوں نہ چڑھ جائیں. اس کا یعنی اس کو ہم کس طریقے سے ایڈریس کریں گے اس پرابلم کو؟ دیکھیں، کچھ تو ہمارے یہاں بہت زیادہ انسیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہمارے مذہبی طبقے میں بھی بہت زیادہ انسیکیورٹی ہے. میرے خیال میں اتنا زیادہ انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جب لوگوں کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اب اس میں یہ پابندیاں لگانا کہ فلاں کو نہ سنیں، فلاں کو نہ پڑھیں، یہ اب پاسبل ہی نہیں رہ گیا. مطلب جس دنیا میں آپ سروائیو کر رہے ہیں، جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر، آپ فیس بک پہ دیکھیں تقریباً اس کا یوزر جو ہے وہ 2 بلین کراس 2 ارب کراس کر رہا ہے. یوٹیوب کا جو ہے وہ یوزر تقریباً 1.5 ارب کو پہنچ رہا ہے.
تو اب ساری آپ کی یوتھ، ساری آپ کی جو ہے وہ ینگ جنریشن یہاں پہ بیٹھی ہے. کسی وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایسی باتوں میں آ جاتے تھے کہ جی فلاں کو نہ سنیں، فلاں کو نہیں پڑھنا. ایکسیس مشکل تھی نا. اب ہوتا کیا ہے، یقین مانیں آپ روکتے رہے کہ غامدی صاحب کو نہ پڑھیں، آپ کو ریکمنڈیشن آنا شروع ہو جائے گی. اب آپ کے مدارس کے جو غامدی صاحب کو پڑھ لیتے ہیں وہ غامدی ہو جاتے ہیں. مطلب یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے اس طرح سے لوگوں کو روکنا ہے اور روک کے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، یہ اسٹریٹجی بالکل ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ اسٹریٹجی تھی نا جیسے اصحاب کہف والی. ٹھیک ہے، اس وقت میں ایک اسٹریٹجی تھی، آپ غاروں میں نکل گئے. ٹھیک ہے، آپ نے فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا، آپ نے ان کو رسپانس نہیں کیا. رسپانس اس طرح سے نہیں کیا جاتا کہ آپ مدرسے کے جزیرے میں بیٹھ جائیں اور ایک سپیکر کھول دیں اور آپ کہیں جی فلاں کو نہیں سننا، فلاں کو نہیں دیکھنا، فلاں کو نہیں پڑھنا. اس طرح سے نہیں. آپ ان نیریٹیوز کو اسٹڈی کریں، آپ محنت کریں، آپ جان ماریں، آپ اس کو رسپانس کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان فتنوں کو رسپانس کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے آگے نکل گیا. جو کام ہمارے علماء کے کرنے کا تھا کہ وقت کے فتنوں پہ ہم گفتگو کرتے، وہ محنت تو ہم نے کی نہیں ہے، وہ کچھ اور لوگوں نے کر کے ان کو رسپانس کرنا شروع کر دیا. اب لوگوں نے جو ریلیجس طبقہ تھا انہوں نے ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اصل میں تو دین کا کام یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ انسیکیور ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ فنڈ جو ہے وہ ہمیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور شہرت ساری، فیم ساری ان کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فیم شہرت ظاہری بات ہے انہیں کو جانی ہے جنہوں نے کام کرنا ہے. تو ہمارے ہاں اصل مسئلہ علماء کا یہ ہے کہ علماء نے جدید جو فتنے ان کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا سوائے فتویٰ بازی کے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کسی کو یہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ یہ بات ہے کہ پوری ویڈیوز بنی ہیں اور ہمارے ہاں ایک پورا مزاج پایا جاتا ہے جن کے ہاں نا بجائے پرابلم کو ایڈریس کرنے کے ڈائریکٹلی یہ کہتا ہے کہ بس آپ اس کو سنیں نا، یعنی فلاں طبقہ ہے، فلاں گروپ ہے، ان کو نہ سنیں، یہ فلاں بندہ جو گمراہ ہے اس کو نہ سنیں. ٹھیک ہے نا، ان سے علم نہ حاصل کریں. اور یہ ہمارے ہاں سلف میں بھی اس طرح کے اقوال ظاہر ملتے تھے اور ہمارے ہاں اسلاف نے یہ باتیں کہی تھیں. لیکن جیسے آپ نے بات کی مجھے بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کتاب، مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی بندے کو پڑھنا ہے تو مجھے اس کی کتاب حاصل کرتے ہوئے وہ اتنی ریڈیلی اویلیبل نہیں تھی، مجھے ایکسیس کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی اس کو، اس تک جانے کے لیے، پہنچنے تک، اور وہ اتنی کامن چیزیں نہیں ہوتی تھیں لوگوں کے. تو وہاں پہ بچنا آسان تھا، وہاں پہ یہ اسٹریٹجی بالکل ریلیونٹ بھی تھی اور اپلیکیبل بھی تھی. لیکن آج کے دور میں آپ ابھی 2-3 فیس بک کے سامنے، آپ فیس بک کھولا ہوا ہے اور آپ ایک دوسرے میں آپ سے بات کروں گا جی فلاں بندہ ہے وہ بڑا گمراہ ہے، آپ اس سے بات نہ کریں، فیس بک آٹومیٹکلی الگوریدمس کی طرح ریکمنڈیشن کے اندر اس کو لے آئے گا اور وہ آپ کے سامنے وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کیسے اسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو ان ادر ورڈس آج کل کے دور میں یہ بار بار اس پہ ایمفسائز کرنا، بلکہ میں نے دیکھا یوتھ نا، ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، یوتھ بلکہ کہتی ہے اچھا اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے، مجھے تو اب اس کو ضرور سننا ہے، بیکاز ریبیلیس نیچر ہے لوگوں کی. وہ کہتے ہیں اچھا آپ نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب آپ کو چیز چھپا رہے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے غالباً یعنی اس چیز کو بہت زیادہ انہوں نے پروپیگیٹ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جو چیزیں چھپاتے ہیں، ریلیجس طبقہ چیزیں آپ سے چھپاتا ہے، اور پھر ان کی جو فالوئنگ ہے انجینئر صاحب کی، وہ پھر باقاعدہ پھر کیا کرتی ہے، پھر وہ آپ سے وہ کوشچن کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ چھپا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ٹروتھ لائز دیئر، دا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلس. ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں ذرا یوتھ کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. یوتھ کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دیکھیں یعنی آپ نے کہا نا کہ عوام الناس، وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو انجینئر صاحب کی فالوئنگ بتائی، پہلا تو ان کا یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ ہم سے چیزیں چھپاتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ مثال کے طور پہ ون آف دا تھنگس جو میں سمجھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بہت بڑا پاپولیرٹی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں عوام الناس کے اندر پبلک کر دیں جو عام طور پہ ہماری کتابوں میں موجود تھیں یا ہمارے ریلیجس سرکلس کے اندر ڈسکس ہوتی تھیں. تو انہوں نے یہ کہہ کے کیا کہ انہوں نے جان بوجھ کے انہوں نے بات کی کہ جی ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، یہ ریلیجس طبقہ آپ سے چیزیں چھپاتا ہے. عوام الناس کا بیسکلی پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ ہمیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیں چیزیں چھپاتے ہیں ہم سے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا بائس نیریٹو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے بتایا کہ جی آپ مجھے، یا تو آپ مجھے چلے ٹھیک ہے چھپانے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ مجھے بتاتے ہیں چیزیں تو آپ اپنے ایک پرسیپشن سے ایک چیز اپنا پرسپیکٹیو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرے کے پرسپیکٹیو میں نہیں مجھے بتاتے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کیوں مجھے حق نہیں دیتے کہ میں آپ کو تنقید نہیں کر سکتا. بھائی کیا آپ کے اندر ایسا ہے؟ کیا آپ نبی ہیں؟ کیا آپ نبی صلی اللہ، کیا آپ کوئی اللہ کی طرف سے اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں؟ کیوں میں تنقید نہیں کر سکتا آپ کے اوپر؟ اگر آپ کے اندر غلطی ہے، آپ کے اندر غلطیاں موجود ہیں، آپ کے ریلیجس طبقے کے اندر، آپ کے مدارس کے اندر بہت سی غلطیاں موجود ہیں جو دنیا کو نظر آتی ہیں، جو نیوز پہ آتی ہیں اگین. تو ایک ینگ بچہ وہ اس پرسپیکٹیو سے بات کرتا ہے، تو ہمارا یعنی کیا ہم کہاں پہ، یعنی ہم ان کی پرابلم کو کس طریقے سے ایڈریس کریں گے ایز اگر ہم اب اپنے آپ کو ریلیجس ہیٹ اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں علماء کی ہیٹ پہ، اب ہم ان کو کیا جواب دیں گے، ان کو کس طریقے سے اس پوائنٹ کی طرف ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو مانیں، سیدھی سی بات ہے.
ہمارے اندر ہم خود ایک مذہبی طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے، ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہمارے اپنے مدارس ہیں، سارا کچھ ہے. مطلب ہم اس طبقے کے لوگ نہیں ہیں جیسے کوئی لبرل یا سیکولر کہا جاتا ہے. ہم اس ریلیجس طبقے کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. اور جب ہم سیکولر لبرل طبقے میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی مولوی والی حیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مولوی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اپنے طبقے کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ہم ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے، سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو کلین چٹ دینا شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی. تو نبیوں کی جماعت تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، ایون کہ صحابہ کی جماعت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ علماء کی جماعت جو ہے نبیوں کی جماعت نہیں ہے، صحابہ کی جماعت نہیں ہے، تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. اور پھر خود ہمارے ریلیجس ٹیکسٹ کے اندر جہاں علماء کی فضیلتیں ہیں، نو ڈاؤٹ ہیں علماء کے فضائل ہیں اور ان کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے، وہاں علماء کی برائیاں بھی ہیں. اچھا، جو تقسیم ہے علماء حق اور علماء سو کی، معروف تقسیم ہے نا. ہر دور میں علماء حق بھی رہے ہیں، علماء سو بھی رہے ہیں، اور میجورٹی علماء سو کی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. اب بھی آپ کے جو یہ گدی نشین ہیں یہ سارے کون ہیں؟ بالکل، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو مداروں کی سرپرستی کرنے والے ہیں کون لوگ ہیں؟ ایک خاص طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ علماء سو ہیں، ٹھیک ہے. چلیں آپ اپنے اسکول آف تھاٹ کے علماء کو نہیں کہہ رہے علماء سو، لیکن دوسرے مکتب فکر کے علماء کو تو آپ علماء سو کا ٹیگ لگا رہے ہیں، اور وہ میجارٹی بنتے ہیں. ریلیجس طبقے سے تو وہ بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی مطلب ان کے مدارس ہیں، ٹھیک ہے. فاضل درس نظامی وہ بھی ہیں، وہاں سے وہ فارغ التحصیل ہیں. اسی طرح سے ہر طبقے میں یہی صورتحال ہے، ہر طبقے میں یہی صورتحال ہے. ہمیں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے مولوی کی تقسیم نہ کی تو پھر وہ نیریٹو غالب آ جائے گا جو مولوی مخالف ہے، ٹھیک ہے. انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح سے ساحل ادیم اور اس طرح سے اور جو لوگ کھمبیوں کی طرح اگ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور وائرل ہو رہے ہیں اور بہت بڑی فین فالوئنگ پیدا کر رہے ہیں، وہ سب اس نیریٹو پہ کھڑے ہیں کہ مولوی بس اس کو ختم کر دو، ٹھیک ہے. مولوی کو ایک برائی اور سوشل ایول کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اور کچھ مسائل ہمیں نظر بھی آتے ہیں. اب اس میں کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ مولوی کی حمایت شروع کر دو اور مولوی کو جو ہے وہ مقدس لبادے میں اوڑھ کے اس کو بیجا ڈیفینڈ کرنا شروع کر دو. آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی جو ایکچوئل میں بھی ہے اور آپ کے ریلیجس ٹیکسٹ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مولوی میں فرق ہے. کچھ علماء سو ہیں، کچھ علماء حق ہیں، ہر دور میں رہے ہیں. آپ نے عوام الناس کو یہ ذہن دینا ہے کہ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ علماء حق میں سے ہے یا علماء سو میں سے ہے. اگر وہ علماء سو میں سے ہے تو وہ تو ملعون ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ قاری قرآن جہنم میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ مجاہد جہنم میں جائے گا، قاری قرآن جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، سخی جہنم میں جائے گا. اب کہنے کو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چلیں وہ انٹرپریٹیشن بھی نہیں کر رہا کہ آپ یہ بات کہہ سکیں کہ انٹرپریٹیشن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. وہ صرف جسٹ ریسائٹنگ کر رہا ہے، ریسیٹیشن ہے. اس ریسیٹیشن میں بھی اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے، انٹینشن بیڈ ہو سکتی ہے، تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. ہو سکتا ہے اس کی ملین میں فین فالوئنگ ہو، لوگ کہیں بس قرآن ہی پڑھتا ہے اور کیا کرتا ہے. جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے حدیث میں بھی ایک اگرچہ حدیث میں ذوف ہے، کلام ہے، لیکن اس کے معنی کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے کہ الا ان شر الشر شرار العلماء الا ان خیر الخیر خیار العلماء. جب خیر بھی نکلتی ہے تو ان کے تھرو ملتی ہے، اور جب شر نکلتا ہے، پھیلتا ہے، اللہ معاف کرے، تو پھر ریلیجس طبقہ جب بعض اوقات کسی چیز کو ایک دین بنا کے پیش کرتا ہے تو اسے شر بھی بہت نکلتا ہے. اور وہ جیسے عبداللہ بن مبارک کا بڑا مشہور دین ہے وہ حل بدل الدین الا الملوک احبار سوء ورہبانها. تو ایک جو بادشاہ جہاں پہ سلطنت آپ کی ایسی اور ساتھ آپ کے علماء سو مل جائیں تو پھر اللہ معاف کرے آپ پوری قوم آخرت بھی بگاڑتے ہو، دنیا بھی بگاڑ دیتے. شیخ بن باز جو ہے نا، اللہ نے انہیں بہت بصیرت عطا کی تھی. شیخ بن باز علیہ الرحمہ جو مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے. اچھا 3 لوگ مجھے کافی پسند ہیں اور واقعتاً لگتا ہے کہ یہ اصل میں یہ علماء تھے. شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ بن باز اور علامہ البانی علیہ الرحمہ. بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، بڑا کام ہے. بہت اعتدال دیکھا میں نے ان کی ٹیکسٹ میں اور ان کی کرٹیسزم کے اندر. اچھا شیخ بن باز علیہ الرحمہ نے نا ایک حدیث کو کہا ہے کہ حالانکہ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن چونکہ وہ ایک سیلف ایویلویشن ہے نا اپنے طبقے کی، جس طبقے کی طرف ان کی نسبت ہے، کہتے ہیں یہ مانن صحیح ہے. آپ نے بتایا کہ مانن صحیح ہے. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ وہ اس حدیث کی. تو اب عام طور پہ اس کی سند میں کلام کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا بھی دیکھ چکے ہیں آپ اللہ. اب جب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مانن صحیح ہے. اب یہ ثابت ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیلف ایویلویشن جو معتدل علماء تھے انہوں نے کی،
انہوں نے کہا کہ ہم کرٹیسزم سے بالا تر نہیں ہیں. دنیا جہاں کے لوگوں کے اوپر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم کرٹیسزم سے بالا تر ہو گئے اور ہمارے اوپر کرٹیسزم کیا گیا تو ایسے ہو گیا جیسے کوئی کتاب و سنت پہ کرٹیسزم ہو گیا یا دین کے اوپر ہو گیا. نہیں. اچھا اس سے گھبراتے کون لوگ ہیں؟ کرٹیسزم سے کون لوگ میں گھبراتے سوچ رہا ہوں کہ کیوں گھبراتے ہیں ہم جب یہ ڈسٹنکشن موجود ہے دین کے اندر علماء سو کی اور علماء. یہ صرف علماء سو ہی گھبراتے ہیں. صرف وہی کرٹیسزم سے گھبرائے گا کہ علماء کے اوپر کیوں کرٹیسزم ہے جو خود برا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، میں ایکسپوز ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ان کا یہ آرگیومنٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، تھوڑا سا اس کو مزید اس سے ریلیٹ کر دیں کہ پھر تو پہلے ہی وہ علماء کو، اپنے ریلیجس طبقے کو برا کیا ہوا ہے، تو پھر یہ تو کھل جائے گا دروازہ بالکل اگر آپ اس کو اجازت دے دیں گے نوجوان کو. تو یعنی آپ ان کو کیا پھر آداب، کیا ہمیں کوئی آداب، جیسے آپ نے کہا آداب سکھائیں ہم ان کو، یا پھر ان کو ڈسٹنکشن سکھائیں، کیا کریں؟ ایسے ہی آداب سکھانے چاہیے کرٹیسزم کے بھی. لیکن جو تو علماء سو ہے نا، تو خود وہ سوائے کرٹیسزم کے اور کچھ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے، اپریسیشن بالکل ایسے ہی ہے، ان کو نہیں ہوتی آپ کو اپریسیشن نہیں ملے گی. علماء حق میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اور کرٹیسائز بھی بڑے ایٹیکیٹ کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس سے بندے کو مزہ آتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، مطلب یہ بھی ایک فن ہے نا کرٹیسزم. تنقید جو ہے وہ ایک بہت باریک فن ہے. اس کے لیے بہت سکل کی ضرورت ہے. آپ مطلب لٹریچر کو پڑھیں، جیسے پطرس بخاری کو، یقین مانیں وہ اگر جوتے مار رہا ہو نا اگلے کو، تو بندہ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا ہوتا ہے. مطلب اس کا وہ لیول آف کرٹیسزم دیکھیں ہیں کہ آپ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے اور آپ کو صاف پتہ ہے کہ یہ آپ کو جوتے مار رہا ہے، یعنی اس کی زبان. تو آپ مطلب کم از کم زبان دانی میں جو ہے کوئی مقام پیدا کریں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو بات کرنے کا سلیقہ اور سلیقہ آنا چاہیے. ہمارے ہاں میرا خیال ہے مدارس کے اندر لٹریچر تو نہیں پڑھایا جاتا، اردو لٹریچر نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے خشکی زیادہ رہ جاتی ہے. اور میں نے دیکھا جو لٹریچر جو ادب پڑھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادب ہو، اس کے اندر ایک نفاست آتی ہے آپ کے بات کرنے میں، آپ کے تنقید کرنے میں، آپ کے گفتگو. اور میں نے ڈاکٹر صاحب ایک بات نوٹ کی ہے کہ بعض اوقات جو ایکچوئل میں علماء سو ہیں، جو یعنی ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ جو بدعات اور خرافات سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ہم بعض اوقات ان کو آداب میں ہم سے اپنے سے بہت آگے دیکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایک بہت بڑے طبقے کو متاثر کر دیتے ہیں، صرف اپنے اس کردار سے، اپنے بظاہر کردار سے. میں ظاہری کردار کی بات کروں گا، ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ایک عام بندہ بلکہ نہیں، یعنی ایک، اور آن دا کانٹری آپ کو جو سچی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے صرف مزاج نہ صحیح ہونے کے اور ان کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے اور ان کی بدتمیزی کی وجہ سے اور زبان کا صاف نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بعض اوقات اتنی بڑی اپنی سپورٹ یعنی اتنی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر دیتے ہیں. میں حیران ہو رہا تھا، یہ بلکہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب ہے حلیۃ طالب العلم، ان کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ اصولی طور پہ ایک چیز مینشن کی، کبھی بھی آپ ان لوگوں کے جو ہے نا وہ اخلاق سے متاثر نہ ہو. مطلب اٹ شوز کہ یہ لوگ اخلاق پہ بہت محنت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا تو رائے امتیاز ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کے آخر کے اندر اخلاق کی بات کی ہے. میں سوچتا تھا کہ عقیدے کے اندر اخلاق کی بحث کہاں سے آ گئی، یعنی انہوں نے اتنی اس چیز کو اہمیت دی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق خلاصہ یہ ہے کہ علماء پہ تنقید کی جا سکتی ہے، ایک عامی کو ہم حق دیں، علماء سو کو چلیں ایٹ لیسٹ بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ان کو ہمیں حق دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. علماء سو کو علماء حق پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن علماء سو پہ تنقید بہت ضروری ہو گیا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، آپ کے دین میں خیر اور شر کی تمیز باقی نہیں رہ جائے گی، گڈ اینڈ ایول کی تمیز اٹھ جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لوگ بس یہ ہے کہ جی علماء کی حمایت کرنی ہے، پھر تو وہ اندھی بہری تقلید ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں، ایک بلائنڈ فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے، اس سے پھر ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی جو کہتے ہیں جی آپ کے مدارس میں کالی بھیڑیں ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے ان کے خلاف. ڈاکٹر صاحب، انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں آپ اگر ان کی اپروچ کے بارے میں آپ کو یعنی کیا آپ خیال ہے ان کی اپروچ ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو آپ کا نریٹیو آ رہا ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انجینئر صاحب بھی ظاہر ہے وہ ایک ایسے یعنی دنیاوی اعتبار سے ایک پڑھا لکھے طبقے سے انجینئر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے کیا. آلدو ہم ان کے بہت سی چیزوں سے شاید اختلاف ضرور کریں گے، تو کیا ان کی اپروچ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے؟ یعنی ان ٹرمز آف کرٹیسزم اگر ہم بات کریں جو علماء طبقے کو ان کے خلاف جو بولتے ہیں. نہیں، ان کی اپروچ ہو گئی، سائل عدیل صاحب کی اپروچ ہو گئی، اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ پورے طبقے کو رگیت دیتے ہیں، فرق نہیں نا کرتے. یعنی وہ بھی فرق نہیں کرتے. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں جی مولوی کو ایک گالی بنا دیا. نہیں، یہ غلط بات ہے کہ آپ مولوی کو ایک گالی بنا دیں، آپ سارے مولویوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے، وہ جیسے وہ کہتے ہیں 99.99%، یار یہ تو مبالغہ نہ کرو. ٹھیک ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں. اچھے لوگوں کو آپ
اپریشیٹ کرو. جب ان سے پوچھا جائے تھا کوئی اچھا بھی ہے, نہیں ہوگا, میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا, یہ غلط بات ہے نا. ایک آدھا نام غامدی صاحب کا لے لیا. ہاں, ایک آدھا نام غامدی صاحب کا, پھر ان کے بھی خلاف ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اپروچ غلط ہے. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر طبقے میں موجود ہیں, آپ اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو رگڑا لگانے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ بہت ضروری ہو گیا کہ مولوی اور مولوی میں تقسیم یہ لوگوں کے ذہنوں میں اچھے سے بٹھائی جائے, بتایا جائے کہ علماء حق ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی حدیثیں, علماء سو ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی حدیثیں, اور ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے. مطلب ہم یہ تو قرآن کی جو ہے وہ آیت بہت سناتے ہیں, انما یخشی اللہ من عباد العلماء, لیکن دوسری طرف قرآن کی آیت کیا ہے کہ یہی جو احبار اور رہبان ہیں, احبار کسے کہتے ہیں, یحرفون الکلم عن مواضعہ, اور پھر یہ کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ یہود النصارہ میں بھی تھے, وہ اس امت میں بھی ہیں. تو یہ تقسیم جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ مولوی کا ٹیگ دے کے اس کے اوپر اندھا بہرا ہو کے ایمان نہ لے آئیں, وہ فرق کریں, وہ جج کریں, وہ ایویلویٹ کریں, وہ انالیسس کریں کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے, یہ علماء حق میں آ رہا ہے, یہ علماء سو میں آ رہا ہے. علماء حق میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک امت کا درد ہے, ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ سیکٹیرینزم نہیں ہوگا, فرقہ پرستی نہیں ہوگا, ہاں فرقہ پرستی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایسے علماء کو بلکہ آپ سپورٹ کریں, ان کو پروپوگیٹ کریں. اور دوسرے جو فرقہ واریت میں پڑے ہیں, امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں ہے نا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, تو وہ جو تفرقے کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے وہ آپ ڈسکریج کریں, ان کو پیچھے کریں. جب تک یہ عوام الناس نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے یہ اس امت کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک یہ جو ہمارے ہاں بہت کامن آج کل نوجوان ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں دین کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, دینی پرسپیکٹیو سے. آپ نے ویسے تھوڑا سا بات تو کی اس کی طرف کہ جی آپ نے علماء نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو ان کو آنا پڑا آگے. تو ان میں کیا اب علماء کی جو وہ یہ بہت سخت کرٹیسزم میں نے دیکھا ہے ان کی طرف سے آتا ہے, بلکہ علماء تو کم, وہ طلبہ زیادہ ہوتے ہیں, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کون ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ہر دوسرے دن آپ مختلف جو نوجوان ہیں ان کی ویڈیوز آتی ہیں, ان پہ وہ کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بڑا سخت تنقید اور بڑی نا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ایک ہے نا کہ آپ ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے اندر 1 2 3 4 5 6 پرابلمز ہیں, یعنی مفصل جرا جسے ہم کہتے ہیں نا, بجائے یہ کہ آپ اجمالاً جرا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اٹھ کے آ گیا, اس کو اللہ معاف کرے, استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, اس طرح کے یعنی انداز سے آپ باتیں کر رہے ہیں. تو علماء کے آپ کے خیال میں کیوں ایسا ہے, یعنی کیا یہ یعنی ان کو واقعی خدشہ اس بات کا کہ یہ غلط کی, اور پھر وہ حدیث بھی مل جاتی ہے رویبضہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہے نا وہ نوجوان آگے آ جائیں گے جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا, اور وہ لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے, بلو والی بات بھی ہے, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی. کیا واقعی یہی ریزن ہے یا اور بھی کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہاں اتنا کرٹیسزم پایا جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپریسیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کسی لیول پہ کوئی گائیڈنس کی کوئی نام کی چیز نہیں ہے. ایک متنفر, یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ جنریشن کے جو لوگ خود سے دین کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایون ان کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک ڈیوائڈ پانا چلتا ہے. اب ایک ان کے اندر بھی ڈیوائڈ آ گیا, حالانکہ دے آر پارٹ آف دا سیم گروپ. آئی تھنک دیکھیں اس میں ہمارے علماء کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن علماء ہمارے بیسیکلی جزیروں میں بیٹھے ہیں, سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, سائیکالوجی کیا ہے. اب اس کی وجہ سے وہ گیپ اور زیادہ بڑھ گیا ہے. اب وہ اس گیپ کو صرف فتوے کی زبان سے پر کرنا چاہتے ہیں کہ جی لوگ شاید اس فتوے کے ڈر سے ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں گے. یہ اب نہیں ہونے والا, سیدھی سی بات. اس کا نتیجہ ہم نے ویسٹ میں دیکھ لیا کہ ریلیجن بالکل آؤٹ ہو گیا سوسائٹی سے. یقین مانیں اس وقت اگر یہ سوسائٹی آپ کے مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ جو درمیان میں یہ جو طبقہ ہے نا, جو مولوی کو بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے اور درمیان کے اس گیپ کو پورا کرتے ہوئے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے برادرز ہیں یا فلاں ہیں, ڈمکان ہیں, ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی ان لوگوں کی مولوی کی حمایت کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت سوسائٹی میں مولوی کی حمایت پائی جاتی ہے. جس دن ان برادرز نے مولوی کی حمایت بند کر دی ان علماء کے کرٹیسزم کی وجہ سے, روایتی علماء کے کرٹیسزم کی وجہ سے, اس دن آپ کا بھی حال ویسٹ جیسا ہی برا ہوگا. بالکل 4 لوگ, ہاں آپ کو 4 لوگ بھی نہیں جانیں گے. اب چرچ وہاں پہ بھی بنی ہوئی ہیں لیکن اتوار کو کوئی بھی نہیں جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, یہ جو جدید انسٹیٹیوٹس ہیں, ماڈرن انسٹیٹیوٹس ہیں, علماء کو چاہیے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کی سرپرستی کریں. کوئی غلط فہمی ہے تو ان کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں. اب دیکھیں ہمارے بڑے علماء ایسے ہی تھے برصغیر پاک و ہند کے,
ان کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، مولانا اسحاق بھٹی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے، اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کا بھی نام ملتا ہے یا کسی اور کا بھی نام غالباً ہو، کہ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو دیکھا کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اچھا، اب انہوں نے ان کو ذرا توجہ دلانی تھی کہ شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں یہ حرام نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے بھی ہو سکتی ہے اگر تکبر نہیں۔ بالکل ایسے۔ لیکن آپ ان کا انداز دیکھیں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ نے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ سے کہا کہ یہ جو آپ کے پاجامے کا وہ حصہ ہے جو آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اگر آپ کاٹ کے مجھے دے دیں تو میں اس کی ٹوپی بنا کے اپنے سر پہ تاج بنا کے رکھ لوں گا۔ مطلب میں اس پہ فخر محسوس کروں گا کہ میں اس کی ٹوپی بنوا لوں اور وہ پہن کے نماز پڑھا کروں، خطبہ اور واعظ اور نصیحت کا کام کیا کروں۔ ٹھیک ہے، تو میں کہہ سکنے کے قابل ہوں گا کہ میری مولانا سے یہ نسبت ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے پائنچے کی میں نے ٹوپی بنائی ہے۔ تو اب اس سے ان کی توجہ بھی ہوگی۔ دیکھیں یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ اگلے کو اریٹیٹ نہیں کرے گی اور آپ کا میسیج بھی پہنچ جائے گا، اگلا اس کو آنر کرے گا، آنر کرے گا نا۔ تو ہمارے یہاں کہنے کا انداز بھی نہیں آتا، صحیح بات ہے، بات کرنے کا جو ہے وہ سلیقہ بھی نہیں ہے، وہی والی بات ہے کہ بس ایسے جیسے لٹ مارنے والا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے یہاں مطلب جو ریلیجس طبقہ ہے صرف اس میں نہیں ہے، سب نے ایسا کیا، ہم صرف کسی ایک سیکٹ کی بات نہیں کر رہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع سب جو ہے وہ بندوقیں لے کے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ یہی جو ہے وہ آپ پالیٹکس میں دیکھ لیں، کوئی اینکر ایسا نہیں ہے، آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں جس کے نیچے گالیوں کی بچھاڑ نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اب ہمارا جو حالیہ ایپیسوڈ ہے فلسطین کا، اس کے نیچے ایک صاحب نے کمنٹ کیا جنہوں نے ڈی پی لگائی ہوئی ہے اپنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بڑے اخلاق پیدا کیے، میرے نبوی اخلاق ہیں۔ اب وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ڈی پی لگائی ہوئی ہے اور وہ فلسطین اور اسرائیل کی کنفلکٹ پہ ہمارا وہ جو شو تھا، ٹاک شو تھا، اس پہ وہ نیچے جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے، 1 گھنٹے کی بک بک۔ اب یہ ایک امت کا مسئلہ ہے بھائی، اور اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو صرف اس وجہ سے کہ جی ہمارا نیریٹو، ہمارا موقف انجینئر محمد علی مرزا سے نہیں ملتا تو آپ نے نیچے آ کے یہ کمنٹ کرنا ہے، بھلے وہ کوئی بھی موضوع ہو، مطلب ہم درس قرآن بھی دے دیں، درس حدیث بھی دے دیں۔ تو یہ جو ایک ہر بندے نے، وہ انجینئر کہتے ہیں نا میں نے فرقوں کے خلاف کام کیا، اس نے کیا فرقوں کے خلاف کام کیا؟ اس نے تو ایک نیا فرقہ پیدا کر دیا نا۔ فرقہ پرستی یہی تو ہوتی ہے کہ آپ کے فرقے کی جو بات ہے، آپ کے امام کی جو بات ہے، اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، اور دوسرے کی بات 100% ٹھیک بھی ہو، وہ امت کے مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہو، وہ قرآن حدیث بیان کر رہا ہو، آپ نے نیچے اس کے نا نیگیٹو کمنٹ کرنا ہے۔ اس ورسز دیم والی ایک مینٹالٹی پیدا کی آپ نے، یہ سب نے پیدا کی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی اہل حدیث کسی بریلوی کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی بریلوی کسی اہل حدیث کو نہیں کرتا، کوئی دیوبندی ان دونوں کو نہیں کرتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ نوٹ کی ہے، 2 چیزیں انشاءاللہ میں آخری یہ بات کرنے کے بعد میں آپ سے ایک آخری بات کروں گا، پھر ہم اسے کنکلوڈ کریں گے، کہ ہمارے جو یہ ریلیجس طبقہ ہے، کئی ایسے لوگ میرے پاس خود آتے ہیں بھائی جو ماشاءاللہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جو اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، طلبہ ہیں، وہ انہی علماء سے پڑھ رہے ہیں، وہ ذرا سا وہ خود کچھ انیشیٹو لینے کی کوشش کریں مدارس کے اندر، ان کو اتنا بیکلیش آتا ہے، اتنا بیکلیش آتا ہے کہ وہ بیچارے لٹرلی رونے والے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھائی آئے جو ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہیں، اساتذہ کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ان سے یعنی ان کے تلمس میں بھی ہیں، اور لیکن آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے مثال کے طور پہ ایک بھائی کا، میں نام نہیں لوں گا ادارے کا کیونکہ تمام ادارے ہمارے محترم ہیں، اور ظاہر ہے کسی ایک بندے کی وجہ سے ادارے کو ہم نے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں اور بڑی سینئر کلاس میں، کوئی میرا خیال ہے آخری سال میں ہے، وہ عالم بننے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا یہ کہ مجھے بڑا پسند آیا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اسٹریٹس میں جا کے نوجوانوں سے بات کرتے، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی فیصل آباد میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بھی کچھ قرآن مجید کی کاپیز خریدی، کتابیں قرآن مجید کی کاپیز لیں، یعنی مصاحف لیے، اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جا کے ہم اسٹریٹس پہ کھڑے ہو گئے، اور ہم 2-3 دوست تھے، اور ہم نے کیا کیا کہ بس ہم نے کوشش، ہم نے کہا یار تھوڑا سا اپنا اٹائر چینج کرتے ہیں، مولوی والا داڑھی والا، تو لوگ ہم سے بات کریں، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ٹراؤزر شرٹ پہن لیے، تو ہم نے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے، اب جو بھی آ رہا ہے ہم اسے روک کے کہہ رہے ہیں یار یہ میری طرف سے گفٹ ہے، اور آپ جو ہے نا قرآن پڑھیں اور دیکھیں، دینی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا، تو وہ ہمارے اپنے اساتذہ نے ہمیں اتنا کرٹیسائز کیا کہ یہ کیا تم نے کام شروع کر دیا، تم علماء کی جو ہے نگرانی کے بغیر یہ کام کرو۔ انہوں نے کہا جی میں کیا کر رہا ہوں، مطلب میں مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہوں، میں یہ صرف قرآن دے رہا ہوں، کیا میں نہیں کر سکتا؟ مجھے اس کے لیے بھی آپ کی طرف سے ایک اپروول کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں باقاعدہ میرے اساتذہ نے میرے خلاف یہ کام، ہمارے خلاف 4-5 لڑکوں کو، ہم سب کو سنگل آؤٹ کر کے پھر بات پہ ایسا، پھر
کلاس کے دوران انڈائریکٹلی ریمارکس پاس کرنا، ٹانٹس کرنا اور اس طرح کر کے اللہ معاف کرے. یعنی ان ادر ورڈز ایسا نہیں ہے کہ شاید صرف ان کے اندر بھی اگر کوئی بندہ تھوڑا سا آؤٹ آف دی وے جانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا پرومیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو دبایا جاتا ہے. اللہ معاف کرے. آخری چیز ڈاکٹر صاحب، ہم نے بہت بات کر دی علماء کے حوالے سے، تو جو لوگ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان میں بھی کمیاں بہت ہیں، اور علماء کے پرسپیکٹو سے ایز عالم ماشاء اللہ آپ کیا نصیحت کریں گے ان لڑکوں کو، نوجوانوں کو، کہ وہ علماء کے حوالے سے کیا نصیحت کریں گے، یا ان کو ان کے کاموں کے جو دینی کام وہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا نصیحت کریں گے انشاءاللہ؟ دیکھیں، ایک بات تو بہت عام ہے کہ کمنٹ کرنا یا کرٹیسائز کرنا. دیکھیں، کمنٹ کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو بھائی اپریشیٹ کرو، اچھی بات ہے. کمنٹ کرنے والے اگرچہ کم ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی یہی رسپانس جنریٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بالکل. دیکھیں نا، آپ کی ویورشپ میں 90% تو ایسے ہوتے ہیں، 95% جو کمنٹ ہی نہیں کرتے. صحیح. بس انہوں نے دیکھ لیا، سن لیا، ٹھیک ہے. لیکن جو کمنٹ کر رہا ہے نا، بیسیکلی وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو اسے جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنی رسپانسبلٹی صحیح طرح سے ادا کی کہ نہیں کی. اس نے بے جا تنقید تو نہیں کی، تنقید برائے تنقید تو نہیں کی، اس نے کوئی شخصی تنقید تو نہیں کی. مطلب یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کی شخصیت کو رگیدنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا پہ ہم نے کچھ ویڈیوز ڈالی، حالانکہ بہت اچھے انداز میں ہم نے اس کو مخاطب کیا، لیکن اس میں ایک خاص سیکٹ جو ہمارے ہاں ہے، جو اہل بیت کی طرف منسوب ہے، نام بھی لے لیتے ہیں ہم، شیعہ اسکول آف تھاٹ، ان سے متعلق بہت سے لوگ نیچے آتے تھے، وہ لٹرلی صرف گالم گلوچ کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. مطلب ان کو چونکہ یہی بات سکھا دی گئی، پڑھا دی گئی کہ جی یہی حق ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے، جو سٹوریز ذاکروں نے بتا دی، اب اس کے اگینسٹ کوئی سٹوری کسی اور نے بتا دی کہ بھائی یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. اب آپ اس کو رسپانس نہیں کر رہے ہیں نا، اچھے سے رسپانس نہیں کر رہے. آپ کہیں کہ جی نہیں، اس میں یہ مسائل ہیں اور اصل میں یہ بات ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے بات کریں. لٹرلی صرف آ کے اچھا گالم گلوچ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس جواب نہیں ہوتا. اب وہ اریٹیٹ ہوتا ہے نا، فرسٹریٹ ہوتا ہے. ہاں، جب وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پھر گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہر طبقے نے اس طرح سے ایک کمانڈوز جو ہمارے ہاں پیدا کیے ہیں، ایک آپ گالم گلوچ، کی بورڈ جہادی کہہ لیں، یا یہ سب نہیں پیدا کیے، صحیح بات ہے، سارے اسکول آف تھاٹس نے پیدا کیے، اور وہ آتے ہیں اور اپنے نیریٹو کے خلاف جہاں بات سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جی وہاں گالم گلوچ کر کے چلے جاتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، کوئی بھی ہو، ساحل ادیم، ایون ان کے بارے میں جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے انقلاب لے کے آنا ہے. کوئی کیپٹن ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ کرنل ہے، کوئی اس میں بریگیڈیئر ہے، وہ باقاعدہ عہدے بھی ہیں. مطلب ابھی انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو سب لوگ جو ہے اس حوالے سے سمجھدار ہیں، جنہوں نے کچھ فالوئنگ پیدا کر لیا، ان کو پتہ ہے کہ بھائی عوام الناس میں زیادہ اسٹوپڈ بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، ہمارے یہاں ریلیجس لیڈرشپ ہو، ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، وہ ان سارے جھلوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی فین فالوئنگ کے ذریعے سے اپنا اقتدار، اپنی سپیریئرٹی، یہ ہم نے جو ہے وہ اس کو کرنا ہے. اب یہ سب لوگ کر رہے ہیں. مطلب یہ جو بھی لیڈر ہے نا، یہ بہت سمجھدار ہے. انجینئر محمد علی مرزا ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ ایک فنکار ہے پورا، اور اس کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام ہمارے عوام الناس بھولے بالے ہوتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح سے استعمال ہو. تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک امت کے کانسیپٹ میں، کہ ہم ایک شجرہ، ایک درخت کی طرح ہیں، جو بھی دین اسلام کو ماننے والے ہیں، جو بھی کلمہ کو مسلمان ہیں، باقی سب اس کی شاخیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اس کا پھل ہے، کوئی اس کی جڑ ہے، کوئی اس کا تنا ہے. تو بس ٹھیک ہے کہ آپ اپنا امتیاز، اپنی جو آئیڈینٹی ہے آپ کے اسکول آف تھاٹ کی ہو، ٹھیک ہے، حنفی، شافعی، مالکی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جو بھی ہو، اس کو آپ باقی رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو سپیس دیں، دوسرے کو سنیں ان بائسڈ ہو کے. آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں، کچھ باتیں اس کی بھی صحیح معلوم ہو رہی ہیں. ٹھیک، اور یہ ایک تصور اور کانسیپٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس سے کیا ہوگا کہ امت کے جو لیول کے ہمارے مسائل ہیں، یہ جو ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ذلت سے ہم نکلیں گے. اور یہ اسی وقت پاسبل ہوگا، اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات سے ان کو نکال کے ختم نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا اختلاف چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ دوسروں کے اوپر ان کی غلطی واضح نہ کریں. صرف جو آپ کا وے آف تھنکنگ ہے، جو آپ کا سٹائل ہے کرٹیسزم کا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اس میں جو ہے وہ، اور وہ اسی وقت ہوگا جب اخلاق کے اوپر محنت ہوگی، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں گے، جب آپ لوگوں کو کہیں گے دوسروں کو پڑھیں سنیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بریلوی جو ہے وہ اہل حدیثوں کو سنتا ہے تو اہل حدیث ہو جاتا ہے،
اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے روکا ہوا تھا. اب جب اس نے سنا اہل حدیث غامدی صاحب کو سنتا ہے تو وہ غامدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جس سے آپ روک رہے ہیں، جب اس نے اس کو غلطی سے سن لیا تو وہ تو اس کا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو دلیل پہ نہیں کھڑے تھے. اس کی واضح آپ نے صرف اس کو روکا ہوا تھا، آپ نے اس کو اسٹرانگلی. انجینئر محمد علی مرزا نے کتنی فین فالوئنگ جو ہے وہ توڑی اہل حدیثوں کی. ٹھیک ہے، اہل حدیثوں کو بہت زیادہ تھا کہ جی ہم تو دلیل کے اوپر کھڑے ہیں. مطلب بریلوی دیوبندی آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہاں کون غلط ہے کون صحیح ہے، تو اہل حدیثوں نے کہا تم دونوں غلط ہو، ٹھیک تو ہم ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم اپنے لوگوں کو دلیل دیتے ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا ہے، اس نے فین فالوئنگ توڑ لی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شروع میں یہی کام کیا کہ آپ نے فتوے لگا کے روکا. لوگ نہیں روکے، لوگوں نے کہا اس کے پاس دلیل ہے، آپ تو صرف فتوے لگا رہے ہیں. ہاں، جب آپ نے پھر آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کام کیا کہ دلیل سے اس کو جواب دینا شروع کیا، تو اب لوگ واپس آنا شروع ہو گئے اور بہت بڑی تعداد میں واپس بھی آئے ہیں. تو یہ کام اصل میں کرنے کا ہے، لوگوں کو روکنا نہیں ہے. اب دیکھیں جن اہل حدیث علماء نے مولانا مودودی کو پڑھا، مولانا عزیر شمس علیہ الرحمہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب سے پوچھیں، اپریشیٹ کرتے ہیں مولانا مودودی کو. ٹھیک ہے، مولانا جو ہے وہ مسعود عالم صاحب سے پوچھیں، مولانا مودودی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. گالم گلوچ کون کرتے ہیں؟ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں. ہاں وہی بات ہے نا. دیوبند کے ایک بڑے عالم دین تھے، میں نام نہیں لیتا، تو اپنی ہر تقریر میں مودودی، ایک مودودی سو یہودی، ایک مودودی سو یہودی. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت مولانا مودودی پہ اتنی تنقید کرتے ہیں، آپ نے ان کو پڑھا؟ کہنے لگے نہیں پڑھا. بھائی آپ نے پڑھا نہیں تو آپ ایسی تنقید کیسے کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی تنقید تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ مودودی نے یہ لکھا ہے، مودودی نے یہ کہا ہے. ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ میرے بارے میں یقین مانیں، اب جو لوگ ہم سے صرف اس لیے کہ ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دوسرے فرقے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی جو اچھی باتیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اب اس وجہ سے ہمارے اپنے جو مسلک کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے رابطہ کر کے کہا کہ جی ایک اہل حدیث مسجد میں انہوں نے جمعہ پڑھایا اور مولوی صاحب خطبہ جمعہ کے اندر کہہ رہے تھے کہ حافظ زبیر صاحب سے بچو، میرے بارے میں نام لے کے یہ بندہ تو مطاع کا قائل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا یار اتنا بڑا بہتان، استغفر اللہ، اتنا بڑا بہتان. تو اب بات یہ ہے کہ سنی سنائی باتیں ہیں، پروپوگیٹ کرتے ہیں، ایک نے دوسرے سے سنی وہ بات جو ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بینک کے باہر جو ہے وہ لائن لگی تھی تو سب سے آگے جو بندہ کھڑا تھا اس کے پاؤں کے نیچے چونٹی آ گئی، تو سب سے آخر والے کو خبر ملی کہ ہاتھی مر گیا ہے. تو جب وہ خبر ٹرانسفر ہوتی ہے تو کیا سے کیا بن جاتی ہے. اور یہ ہمارے مذہبی طبقے کا المیہ ہے. بہت سے لوگ مجھے پرسنل میں میسج کر کے اچھا آپ کا یہ موقف، اچھا یار خدا کا نام لو، میرا کوئی موقف نہیں ہے، نہ میں نے کہیں پہ بیان کیا. اچھا اگر کہیں بیان کیا، جو یہ کہہ رہا ہے اسے کہو کہ جی اسکرین شاٹ بھیجے میری کتاب کا، میری ویڈیو کا کوئی جو ہے وہ کلپ بھیجے اگر میرا یہ موقف ہے. اچھا وہ نہیں، وہ چپ خاموش ہے جی، وہ کہتا نہیں بس موقف ہے ان کا، ان کی اپنی ایک پرسیپشن بن گئی اس کو دیکھنے کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. اور میں آخر میں ایک اسٹیٹمنٹ کہوں گا جو میں نے ایک جگہ پڑھی، بڑی اچھی لگی مجھے. انہوں نے کہا کہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اختلاف کا حق ہر ایک کو ہے، تنقید کا حق اس کو ہے جو برابر ہے، یہ بہتر ہے، اور ذلیل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر آپ کی ڈسکشن کا. ہوپ فلی انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے بھی بڑے اس طرح کمنٹس آئیں گے، کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. ایک اور جملہ بھی بہت اچھا ہے کہ تنقید اور بکواس میں فرق جان کر جی. ٹھیک ہے، تو کوئی چیزیں جو ہے وہ بکواس ہوتی ہیں، صحیح بات ہے، وہ تنقید نہیں ہوتی. چلیں، جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.